عمران نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ اپنے فوجی کی تلاش میں انڈین فوج اس طرف ضرور آئے گی، جب وہ آئیں تو انہیں عمران کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے بارے میں بتا دیا تو بھارتی فوجی مجھے بھی گرفتار کر لیں گے اور آپ لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی کا باپ قبیلے کا سربراہ تھا، وہ عمران کا زیر بار احسان تھا۔ عمران نے اس کی بیٹی کی عزت بچائی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی تمہارے بارے میں زبان نہیں کھولے گا، میں انہیں حکم دے دوں گا۔ یہ لوگ میرے حکم پر عمل کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتے ہیں۔ لڑکی کے باپ کی باتوں سے عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ بھارتی فوجیوں سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھارتی فوج کے ایک دو فوجی قبیلے کی لڑکیوں کی عزت برباد کر چکے تھے۔ قبیلے کے لوگوں نے بھارتی فوجیوں سے دشمنی عمران کے حق میں بہتر تھی۔ وہ ابھی ان کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اتنی دور ایک جزیرے میں بھارتی فوج نے کس غرض کے کیمپ لگایا ہوا ہے۔ اس کیمپ میں ضرور کوئی پراسرار کام ہو رہا ہوگا، ورنہ صرف فوج کو مشق کرنے اور لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے بھارتی ہائی کمان کو اپنے اس جگہ پر کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فوج کو ٹریننگ دینے اور قواعد کے لیے بھارت کے اپنے ملک میں بڑی جگہ ہے اور بڑے ٹریننگ سینٹر ہیں۔ عمران صرف ان قبیلے والوں کی مدد سے ہی انڈین کیمپ کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ان کی بھارتی فوج سے دشمنی کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کچھ ویسے بھی قبیلے کے لوگ عمران کی بڑی عزت کرنے لگے تھے۔ اس نے بڑی بہادری سے کام لے کر اس کے سربراہ کی بیٹی کی عزت بچائی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ جب وہ فوجی سپاہی جس کو عمران نے ہلاک کیا تھا اور جزیرے کے قبیلے والوں نے جس کی لاش کو زیر زمین دبایا تھا اپنے کیمپ میں واپس نہ آیا تو اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ ایک فوجی پارٹی قبیلے والوں کے گاؤں میں بھی آئے گی۔ اس فوجی پارٹی کی آمد کی اطلاع قبیلے کے ایک آدمی نے بڑے پہلے ہی سردار کو دے دی۔ عمران کو معلوم ہوا تھا کہ اس نے سردار سے کہا ہے کہ مجھے کسی جگہ چھپا لینا۔ آپ لوگ فوجی پارٹی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آپ سے فوجی گمشدگی کا پوچھے گا تو آپ یہی کہیں گے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ قبیلے کے سردار اور لڑکی کے باپ نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ اس کے بعد اس نے گاؤں کے سارے آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ اپنے محسن کے بارے میں فوجیوں کو کچھ نہیں بتانا۔ سب قبیلے والوں نے اپنی زبان میں لڑکی کے باپ اور قبیلے کے سردار کے سامنے سر جھکا کر کہا، وہ اپنے مہمان اور محسن کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان میں نہیں لائیں گے۔ لڑکی کے باپ نے سب کو وہاں سے چلے جانے کا کہا اور اپنے اپنے کام کرنے کی ہدایت کی اور عمران سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ عمران کو لے کر جھونپڑی نما مکان کے پیچھے آ گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کی ڈھلان میں ایک قدرتی غار بنی ہوئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے عمران کو اس غار میں چھپا دیا اور کہا، گھبرانا بالکل نہیں، اس طرف کوئی بھارتی فوجی نہیں آئے گا۔ وہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے غار کے منہ کے آگے جھاڑیوں کا ایک چھابا سا رکھ گیا جس سے غار باہر سے نہیں دکھائی دے رہا تھا لیکن اندر تازہ ہوا برابر آ رہی تھی۔ عمران وہاں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اسے گائےوں کی جانب سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ آوازیں ضرور اسے سنائی دے رہی تھی مگر الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اپنے سپاہی کی تلاش میں بھارتی فوجی پارٹی گاؤں میں آ گئی ہے۔ دیر تک وہاں آوازیں سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد لڑکی کا باپ اور قبیلے کے سردار اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھارتی فوجی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک لانس نائک کہیں گم ہو گیا ہے، اس طرف تو نہیں آیا، کسی نے اسے اس طرف آتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا کہ اس طرف ہم نے کسی فوجی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے۔ بھارتی فوجی نے، جو کیپٹن تھا، کہا کہ ہم جھونپڑیوں کی تلاشی لیں گے۔ ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ہم نے کہا ضرور تلاشی لیجئے۔ ہم ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ 7 بھارتی فوجی تھے، ہر ایک کے پاس ایک ایک رائفل تھی۔ انہوں نے باری باری گاؤں کے تمام جھونپڑوں کی تلاشی لی، گایوں کے بیڑوں کی جگہ دیکھی مگر انہیں کہیں گمشدہ بھارتی فوجی نہ مل سکا۔ اس کے بعد کیپٹن نے مجھے کہا کہ ہمارا انڈین آرمی کا ایک ایک سپاہی بڑا قیمتی ہے، اگر تمہیں اس کا کوئی کھوج ملے تو ہمیں کیمپ میں آ کر کمانڈر صاحب کو فوراً اطلاع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اب نہیں آئیں گے۔
عمران نے کہا وہ اپنا کوئی جاسوس پیچھے نہ چھوڑ گئے ہوں، اس لیے میرا ابھی غار میں سے نکلنا مناسب نہیں، میں اندھیرے ہونے کے بعد یہاں سے نکلوں گا۔ اتنی دیر میں تم یہ پتہ کرو کہ گاؤں میں ارد گرد کوئی اجنبی چہرے والا آدمی چل پھر تو نہیں رہا، یا کسی بیکاری کے بیس میں یا کسی سادھو جوگی کے بیس میں تو کسی جگہ دھونی جما کر نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر تمہیں اپنے علاقے میں کوئی ایسا آدمی دکھائی دے تو اسے کچھ نہ کہنا، صرف آ کر مجھے خبر کر دینا۔ لڑکی کے باپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ عمران سارا دن غار میں بند رہا۔ دوپہر کو لڑکی آ کر اسے کھانا وغیرہ دے گئی۔ شام ہو گئی تو لڑکی کا باپ خود آیا، کہنے لگا ایک جوگی گاؤں سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اور عمران نے چونک کر کہا یہ وہ بھارتی فوجی جاسوس ہے، اس سے خبردار رہنا، ہو سکتا ہے وہ رات کو تمہارے گاؤں میں تلاشی لینے کے لیے آئے، تم لوگ اس سے خبردار رہنا۔ میں ابھی اسی جگہ رہوں گا، میرا گاؤں میں جا کر جھونپڑی کے باہر رات گزارنا مناسب نہیں ہوگا، ان سب کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ لڑکی کے باپ کو سمجھ میں عمران کی بات آ گئی اور کہنے لگا تم جیسا کہہ رہے ہو ہم ویسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ عمران سوچنے لگا بھارتی کیمپ کمانڈر نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنا ایک جاسوس سادھو کے بیس میں پیچھے چھوڑ دیا۔ عمران اس جاسوس کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا، اسے اب انتظار کرنا تھا کہ یہ جاسوس سادھو کب گاؤں کے باہر واپس جائے۔ اتنی دیر میں وہ غار میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس کی شکل وہاں اجنبی تھی، وہ قبیلے کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف تھا، اس کا لباس مختلف تھا، اس کا رنگ قبیلے والوں کی طرح کا سانولا نہیں تھا بلکہ گورا تھا۔ وہ صاف پہچانا جا سکتا تھا کہ وہ اس قبیلے کا آدمی نہیں ہے۔ رات کو قبیلے کا ایک آدمی اسے غار میں ہی کھانا دے جاتا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن ناشتہ لے کر لڑکی کا باپ خود آیا۔ اس نے کہا بھارتی فوج کا جاسوس کل گاؤں کے 2-3 چکر لگا گیا ہے۔ وہ بھیک مانگتا رہا اور پھر گہری گہری نظروں سے ہر ایک کو دیکھتا رہا۔ عمران کہنے لگا میں نے اچھا کیا کہ گاؤں میں واپس نہیں آیا، ورنہ میرے ساتھ تم سب لوگ بھی بھاری مصیبت میں پڑ جاتے۔ بھارتی فوجی کمانڈو مجھے پکڑ کر لے جاتے، اور اگرچہ میں نے انہیں گم شدہ سپاہی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا تھا، لیکن وہ تمہارے قبیلے کے سارے مردوں کو پکڑ کر کیمپ میں لے جاتے، ان پر تشدد کرتے۔ ہو سکتا ہے تشدد سے گھبرا کر کوئی آدمی یہ اعتراف کر لیتا کہ انہوں نے بھارتی فوجی کی لاش فلانی جگہ پر دفن کی ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں کے ایک ایک کر کے پھانسی پر لٹکنا لازمی ہو جاتا، اور تمہاری عورتوں کو بھارتی فوجی اٹھا کر لے جاتے اور گاؤں میں آگ لگا دیتے۔ عمران لڑکی کے باپ کو جس قدر ڈرا سکتا تھا ڈراتا رہا۔ یہ سب باتیں حقیقت بھی تھی۔ لڑکی کا باپ بہت ڈر گیا تھا، کہنے لگا تم فکر نہ کرو، تمہارے بارے میں ہم کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ جس وقت بھارتی جاسوس گاؤں سے چلا جائے تم مجھے خبر کر دینا، میں گاؤں میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں بھی تمہاری طرح گاؤں میں رہنے لگوں گا۔ میں سارے کپڑے اتار کر تم لوگوں کی طرح جسم پر صرف ایک لہنگا پہن لوں گا اور ہاتھ میں ایک نیزہ پکڑ لوں گا۔ لڑکی کا باپ بولا تمہارا رنگ گورا ہے مگر گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے جسم پر ایک درخت کی چھال کے رنگ کی مالش کر دیں گے، تمہارے جسم کا رنگ بالکل ہماری طرح کا گہرا سانولا ہو جائے گا۔ ہم تمہارے سر کے سارے بال کٹوا کر اپنے لوگوں کی طرح کر لیں گے۔ اس کے بعد تم جب تک چاہو ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ اگر تم یہاں رہنا اور بیاہ کرنا مناسب سمجھو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی کا باپ کھانے کے برتن لے کر چلا گیا۔ دوسری رات بھی عمران نے غار کے اندر ہی بسر کی۔ اس کا اس جزیرے میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی یہاں کہ کوئی بحری جہاز تو ہے نہیں تھا جس پر وہ سوار ہو کر بھارت کی طرف یا کسی اور شہر میں نکل جاتا۔ اسے ویسے بھی وہاں رہنا ہی تھا، اور اب تو اسے ایک بہت بڑا جواز مل گیا تھا وہاں رہنے کا۔ یہ پتہ چلانا چاہتا تھا کہ بھارتی فوج نے اس جزیرے میں کس غرض کے لیے کیمپ ڈالا ہے۔ کیمپ کے ارد گرد خاردار تاروں کا جو جال بچھا رکھا ہے وہ کس لیے بچھا رکھا ہے۔ عمران وہ غار میں رہتے ہوئے 3-4 دن گزر گئے تھے۔ وہ صرف رات کے وقت غار سے باہر نکلتا تھا اور ٹیلے کی دوسری جانب کچھ دیر ٹہلتا تھا، اس کے بعد پھر غار میں چلا جاتا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ شاید اس نے اپنے دل میں اپنی بیٹی کی شادی
عمران کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ جب اس نے عمران سے اپنی بیٹی کی شادی کی بات کی تو عمران نے آگے سے نہ ہاں کی اور نہ کی۔ قبیلے کے سردار یعنی لڑکی کے باپ کو عمران کی شکل میں ایک خوش شکل جوان اور بہادر داماد مل رہا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن عمران کا اس طرف کا کوئی خیال نہیں تھا، وہ اپنے مشن کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ یہ مشن اس بات کا کھوج لگانا تھا کہ اس دور جزیرے کے اندر بھارت کی فوج ہائی کمان نے اپنی فوج کی ایک کمپنی یا بریگیڈ کو کس لیے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس طرف سے تو بھارت کو خطرہ بھی نہیں۔ یہ سارے ساحل بھارت کے ملک کا حصہ تھے، ان پر بھارت کی حکمرانی چلتی تھی، یعنی وہ معمہ تھا کہ جس کو عمران نے حل کرنا تھا۔ جب عمران کو غار میں رہتے ہوئے چوتھا دن بھی گزر گیا تو 5ویں روز صبح کے وقت لڑکی کا باپ یعنی قبیلے کا سردار عمران کے پاس آیا اور بولا، جاسوس سادھو جا چکا ہے، وہ رات کو ہی چلا گیا تھا، اب تم گاؤں آ سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم قبیلے کے لوگوں کا حلیہ بنا کر گاؤں آؤ، کیونکہ اگر جاسوس سادھو پھر اچانک کسی وقت آ گیا تو وہ تمہیں شناخت کر لے گا، کیونکہ تمہارا حلیہ قبیلے کے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ لڑکی کے باپ کو قبیلے کے لوگ بھاتو کے نام سے یاد کرتے تھے، یہ لوگوں کے قبیلے کا سردار تھا۔ اب ہم لڑکی کے باپ کو اسی نام سے یاد کریں گے۔ بھاتو نے بالکل صحیح بات کی تھی۔ عمران کو چونکہ ابھی اس گمنام جزیرے میں کچھ دیر رہنا تھا، جب تک وہ اس جزیرے میں انڈین آرمی کی موجودگی کا معمہ حاصل نہیں کر لیتا تھا وہ راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی روز سردار بھاتو اپنے ساتھ ایک آدمی لایا جس نے عمران کے سارے جسم پر کسی درخت کی چھال کے نسوانی رنگ روغن کی مالش کی۔ یہ رنگ اس کے سارے جسم کے مساموں میں گھس گیا اور عمران کے جسم کا رنگ گہرا سانولا ہو گیا، جس کے بعد وہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے سارے انگریزی فیشن کے کپڑے اتار کر اسے گھٹنوں تک ایک لہنگا پہنا دیا گیا، سر پر سرمغ کے 2 پروں والی ٹوپی باندھ دی گئی، باقی سارا جسم ننگا ہی رہنے دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نیزہ دے دیا گیا۔ جب عمران بالکل تیار ہو گیا تو سردار بھاتو نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم اس قبیلے میں جا سکتے ہو، دوسرے آدمیوں کے حلیے میں اور تمہارے حلیے میں کوئی فرق نہیں لگے گا۔ اور عمران بھاتو کے ساتھ گاؤں میں آ گیا۔ سردار نے قبیلے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، یہ نوجوان اب ہمارے قبیلے کا ایک فرد بن گیا ہے، اس کا نام میں نے امو رکھا ہے، اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی بیٹی ساکشی کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، بہت جلد یہ شادی بڑی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ آمو میرے باپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ شہر میں پڑا ہے مگر اب یہ شہر چھوڑ کر ہمارے پاس رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ تم لوگ جس طرح میری عزت کرتے ہو اس کی بھی اسی طرح عزت کرو گے، کیونکہ میری موت کے بعد یہی سردار ہوگا۔ قبیلے کے کل 60-70 کے قریب مرد تھے، باقی ان کے عورتیں اور بچے تھے۔ لوگوں نے کسی دیوتا کا نعرہ لے کر نعرہ بلند کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ قبیلے کے سردار کی لڑکی ساکشی بھی وہاں موجود تھی۔ سردار بھاتو نے کہا، دیوتاؤں کی رسم کے مطابق میری بیٹی ساکشی اپنے ہونے والے دلہے کو ہاتھ پر ہاتھ لے کر یہ اعلان کرے گی کہ اس نے آمو کو بطور اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا ہے۔ سردار کی بیٹی ساکشی شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور کمانڈو عمران کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کے لوگوں نے نعرہ لگایا اور نیزے ہوا میں لہرا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سردار نے کہا، اس خوشی میں دعوت شروع کی جائے۔ وہ پھل، بھنی ہوئی مچھلی اور ابلے ہوئے موٹے چاول مٹی کے برتنوں اور کیلے کے چوڑے برتنوں میں پکڑ کر لے آئے۔ سب لوگوں نے کھانے پر ٹوٹ پڑے اور کمانڈو عمران کو بھی کہا گیا کہ وہ دعوت میں شریک ہو۔ تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا تمہیں شادی قبول نہیں؟ عمران نے فوراً کہا، کیوں نہیں سردار بھاتو، مجھے تو یہ شادی دل و جان سے قبول ہے۔ ساکشی عمران کے ساتھ لگ گئی۔ کمانڈو عمران کو یہ سب کچھ کوئی فلمی سین سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک فرضی کردار ادا کر رہا تھا جس کا نام آمو تھا اور جو ایک ویران جزیرے کے سردار کی بیٹی ساکشی سے بیاہ کرنے والا تھا۔
اس کے لیے جزیرے پر ہر حالت میں اس وقت تک رہنا ضروری تھا جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ انڈین آرمی کے کس غرض میں یہاں پر اس نے چھونی ڈالی ہوئی ہے۔ سردار کی بیٹی ساکشی بڑی خوش تھی کہ اس کے ایک نوجوان اور بہادر خاوند مل گیا ہے۔ کمانڈو عمران نے بھی ان لوگوں کو یہی یقین دلایا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کے پاس ہی رہے گا اور زندگی ادھر ہی گزارے گا۔ اسے ان لوگوں کا سادہ اور نیچرل طرز زندگی بہت اچھا لگا اور اب وہ کبھی شہر کی مصنوعی زندگی کی طرف واپس نہیں جائے گا۔ کمانڈو عمران نے یہ سب جھوٹ بولا تھا، مگر یہ جھوٹ بھی بہت ضروری تھا اور اس کے مشن کا حصہ تھا۔ سردار باتو نے اعلان کر دیا کہ اگلے ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو وہ اپنی بیٹی ساکشی کا بیاہ اپنے بعد سردار بننے والے نوجوان آموں کے ساتھ کر دے گا۔ 15-20 دن گزر گئے۔ اس دوران صرف ایک بار انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا سادھو گاؤں کے اندر بھیس بدل کر آیا۔ وہ یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ گاؤں میں کوئی اجنبی شخص تو موجود نہیں، کیونکہ وہاں پر مقیم بھارتی فوجی یونٹ کا ایک سپاہی غائب ہو گیا تھا جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ بھارتی فوج کے یونٹ کمانڈر کو شک تھا کہ ان کے سپاہی کو گاؤں میں کسی آدمی نے ہلاک کر کے غائب کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے انٹیلیجنس نے اپنا ایک آدمی سادھو کے بھیس میں گاؤں میں بھیجا تھا۔ گاؤں میں وقفوں سے 3-4 چکر لگانے کے بعد انٹیلیجنس کے سادھو کو وہاں کوئی اجنبی شخص نظر نہ آیا تو اس نے یونٹ کمانڈر کو جا کر رپورٹ کر دی کہ اپنے فوجی جوان کو گاؤں کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا، خیال ہے کہ اسے کوئی درندہ اٹھا کر جنگل میں لے گیا ہوگا اور وہاں پر ہڑپ کر گیا ہوگا۔ جب گاؤں میں ملٹری انٹیلیجنس کے سادھو نے آنا جانا ترک کر دیا تو عمران نے بھی اپنے مشن کے بارے میں پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے ہونے والے سسر سردار باتو کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ جزیرے میں مقیم انڈین آرمی کے بارے میں یہ کھوج لگانی ضروری ہے کہ وہ اس جزیرے میں کس لیے تعینات ہیں۔